اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شمال ایچ ٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امارہ الفت۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے الیکشن کا سماں ہے اور 2024 کے جو الیکشن ہے وہ کافی سنے نظر آ رہے ہیں، تو ہمارے پروگرامز میں آپ کافی امیدوار دیکھتے ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں اور ہمارے ساتھ پروگرام کرتے ہیں۔ اسی طرح آج ہمارے ساتھ ایک اور امیدوار موجود ہے جن کا نام ہے نصیر خان جدون۔ امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے NH17 سے اور ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ موٹر سائیکل ہے۔ تو بنا وقت ضائع کہ ہم ان سے بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس بار کے الیکشنز میں اور جو پچھلے کچھ سالوں پہلے جو الیکشنز ہوئے تھے ان میں ان کو کیا فرق نظر آ رہا ہے۔ تو بنا وقت ضائع کہ ان کو اپنے شو میں ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ، شمال ایچ ٹی نیوز کا شکریہ جی، بہت بہت۔ سر پہلے تو آپ کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی کہ اتنے مصروفیات کے دن آپ کے چلے اور آپ ہمارے لیے ٹائم نکال کے آئے ہیں۔ تو سر سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پچھلے جو 5 سال پہلے جو الیکشنز ہوئے تھے اور اس بار کے جو الیکشنز ہیں ان میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک الیکشن کی بات ہے، پاکستان کے موجودہ پارلیمانی نظام میں یہ الیکشن بدستور 75 سال سے اسی طرح ہو رہے ہیں، اور ہمارا تو سب سے پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ یہ موجودہ پارلیمانی سسٹم جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ 2018 میں بھی اس طرح کی، اس الیکشن میں تو گہمہ گہمی اتنی ہے ہی نہیں ہے، گویا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستانی قوم موجودہ پارلیمانی نظام پہ عدم اعتماد کر چکی ہے اور قوم ایک متبادل نظام چاہتی ہے، اور وہی متبادل نظام پاکستان عوامی تحریک جو ہے وہ دینا چاہتی ہے کہ موجودہ اس نظام کو ختم کر کے ایک نیا نظام ڈیلیور کیا جائے جس میں حلقوں کی سیاست نہ ہو بلکہ ڈائریکٹ پارٹیوں کو جو ہے وہ ووٹ ملیں تاکہ لوگوں کا ان کے اندر جو ہے وہ حصہ ہو۔ تو موجودہ الیکشن، ظاہری بات ہے ہم تو الیکشن لڑ رہے ہیں کیونکہ ہم گراؤنڈ کے اندر بھی کھیلتے ہیں اور باہر بھی کھیلتے ہیں، اپنا میسج لوگوں تک دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا بور ترین الیکشن جو ہے وہ یہ ہے۔ تو سر ابھی آپ کی الیکشن کمپینز بھی چل رہی ہیں، تو عوام کی طرف سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ مطلب عوام نے، ابھی آپ کی ریلی بھی ہوئی ہے 1-2 دن پہلے، تو اس میں عوام نے آپ کا کتنا ساتھ دیا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو عوام نے، میری کمپین میکسیمم زیادہ ڈور ٹو ڈور چل رہی ہے، ایک ریلی ہم نے نکالی ہے، مجھے الحمدللہ اچھا رسپانس مل رہا ہے کیونکہ میں عوام کی بات کرتا ہوں، باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، اور میری کمپین ٹوٹل جو ہمارے لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، لوور مڈل کلاس، غریب عام لوگ، میں اس سے پہلے بھی، الیکشن سے پہلے بھی عوامی حقوق کے لیے ہمیشہ روڈ پہ رہا ہوں اور عوامی حقوق کے لیے آواز بلند کرتا رہا ہوں۔ تو اس دفعہ مجھے لوگوں نے بڑی، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ بڑی محبت انہوں نے عطا کی ہے اور میرے ساتھ کافی انہوں نے تعاون کیا ہے، مگر یہ سسٹم جو ہے، یہ سسٹم اس کے اندر یہ ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں، جو جاگیردار، سرمایہ دار، مافیا، جو کروڑوں روپے، ان کا تو بزنس ہے یہ، ہم تو عوامی خدمت کے لیے لڑ رہے ہیں، اسی لیے خرچہ بھی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں، بلکہ اس دن ریلی کے بعد ہم نے الیاسی مسجد میں پکوڑوں کے ساتھ روٹی کھائی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قوم کو یہ راغب کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ کروڑوں اربوں روپے لگاتے ہیں، یہ اس سیاست کو ان کا کاروبار ہے، ہمارا کاروبار نہیں ہے۔ تو اس حساب سے مجھے تو الحمدللہ اچھا رسپانس مل رہا ہے، اور بیسیکلی جو ایک بیداری شعور کی مہم ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ جو کافی عرصے سے ہم لگے ہیں اس میں کافی پازیٹیو انشاءاللہ رسپانس ہمیں مل رہا ہے۔ تو سر جب بھی آپ نے کافی بار ایبٹ آباد کی آواز اٹھائی ہے، ایبٹ آباد کے کوئی بھی مسئلے ہوتے ہیں آپ ہمیشہ آگے ہوتے ہیں، تو عوام کی طرف سے آپ کو رسپانس کیسا مل رہا ہے؟ میں ابھی یہ آپ سے دوبارہ کوشچن یہی کر رہی ہوں کہ آپ کے عوام کی طرف سے جو رسپانس ہے وہ کس طرح سے مل رہا ہے، کیونکہ میں نے کبھی یہاں کے عوام کو اس طرح سے نہیں دیکھا کہ وہ اپنی آواز اٹھائے۔ یہ دیکھیں، اس طرح ہوتا ہے کہ یہ نظام جو ہے نا، اس نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے۔ ابھی بھی وہی لوگ جو کل وقت ہم روڈوں پہ نکلتے تھے تو ہمیں وہ کمنٹس بھی کرتے تھے، لائک بھی کرتے تھے، آج کل ان کی کمی آ گئی ہے۔ کمی وجہ یہ ہے کہ اس نظام کے اندر آپ کے حلقے کے جو لوگ کینڈیڈیٹ بڑے بڑے کھڑے ہیں، 1-2، ان کا خوف ہے ان کے اوپر۔ یہ ہم کہتے ہیں نا جی کہ غلامی سے آزادی حاصل کریں، پہلے آپ مقامی جو لوگوں نے جنہوں نے آپ کو غلام بنایا ہوا ہے اس سے آزادی حاصل کریں گے تو پھر آگے نکلیں گے۔ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ رسپانس ہمارا اچھا ہے، مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وہی لوگ جو کل بجلی کو بلوں کے لیے روتے تھے، گیس کے بلوں کے لیے، مہنگائی کے لیے، آٹے کے لیے، آج بھی دیکھیں آپ کے بجلی 6 روپے یونٹ مہنگی ہو گئی ہے،
LPG महंगी हो गई है, गैस के इस दफा लोगों के 50-50 हजार रुपया बिल आए हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है। मगर ये बदकिस्मती है इस कौम की कि उसके अंदर अभी तक ये शऊर नहीं आया कि वो उन्हीं बड़े बड़े लोगों के जो 5 साल के बाद उनके पास आते हैं, उनके आगे वो नाचते भी हैं, ढोलकियां भी बजाते हैं। तो ये 8 फरवरी के बाद फिर इन्होंने रोना है। लिहाजा मेरी उनसे अपील है कि जो अपने माजी को याद रख के तो आप फैसले करेंगे तो बेहतर होगा, वरना नहीं करेंगे लोग अगर तो फिर ज़ाहिर बात है मुश्किल। इलेक्शन के टाइम पे जब वो वोट के लिए आते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि भाई हम आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे। तो आपका क्या हाल है? आप भी जाते हैं जब लोगों की तरफ, तो आप भी लोगों को इसी तरह से कहते हैं? नहीं, मैं बाद में वो भूल जाता है कि हमने क्या क्या वादे किए उनसे। देखें, मैं लोगों को उनके वादे याद दिला रहा हूँ, लोगों को नहीं याद है मगर मैं लोगों को याद करा दिला रहा हूँ। अभी आपके चैनल की तरफ हम आ रहे थे तो एबटाबाद की वाहिद स्मॉल इंडस्ट्री है, उस पे पैदल आदमी का चलना तो मुश्किल है, गाड़ी का चलाना जो है। तो ये हमारे साबका अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी है कि एक इस शहर की वाहिद इंडस्ट्री है स्मॉल इंडस्ट्री, जिसके अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पे लोग जो है मजदूरकार रोजगार करते हैं। अगर उन्होंने अपने शहर की इस इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो नहीं दी तो वो बाकी किस चीज पे देंगे? उन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आप जीत जाते तो आप हमारे इंडस्ट्री रोड के लिए क्या करेंगे? मेरा इसमें यह है कि मैं पहली बात तो यह है कि तरक्याती काम में यह समझता हूं कि यह बलदियाती नुमाइंदों का काम है। मैं गली नाली टूटी की सियासत नहीं करूंगा। मैं जिस तरह ये हैवी प्रोजेक्ट है, हमारी स्मॉल इंडस्ट्री है, बाकी चीज़ें हैं, इसके अंदर नौजवानों के रोजगार के मसाइल हैं, हमारे तालीम के मसाइल हैं, सेहत के हैं, कब्रिस्तान के हैं, तो मेरी तवज्जो सारी की सारी इन मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर होगी। और मैं एबटाबाद को एक मिनी इंडस्ट्री शहर बनाने का ख्वाब लेके बैठा हूं और मेरे पास पूरी टीम है, मेरा पूरा प्लान है। और ये बात नहीं, मैं बिल्कुल लोगों को ओपन कहता हूं, ये लोग तो नाराज होते हैं इन पे कोई तनकीद करें, मैं लोगों को कहता हूं जो मंशूर मैंने दिया है, अगर मैं 6 महीने साल के अंदर इस पे नहीं चलता तो लोगों का राइट्स है कि वो मेरे खिलाफ आवाज बुलंद करें, ये उनका जमहूरी हक है। सर, आपके मुकाबले में कौन खड़ा है और आपका उनके साथ जो मुकाबला टफ हो सकता है, और आपको क्या लगता है कि आप हैं या फिर वो? देखें, ये तो मेरे अल्लाह को पता है। मेरा मुकाबला अवाम की तरफ से मेरा मुकाबला इस वक्त आजाद उम्मीदवार जो हैं PTI का, इमरान खान का जो नाम बेच रहे हैं उनके साथ है, और मुस्लिम लीग नून का शेर, खूनखार शेर, कि जिसने पिछले दौर में लोगों को महंगाई की चक्की में पिसाया, इन्होंने इससे पहले भी हुकूमतें की हैं, इन दोनों के साथ हैं। मगर इन दोनों के पास ये एक इमरान खान का नाम बेच रहा है और दूसरे साहब जो है मेरे मुकाबले में शेर ग्रुप वाले, वो तो अब यहां तक आ गए हैं, वो कहते हैं नून लीग को वोट देना सदका जारिया है। तो मैं समझता हूं फिर अजाब जारिया अल्लाह जाने कहां से आएगा। और दूसरे साहब जो हैं वो सिर्फ इमरान खान का नाम बेच रहे हैं। उनसे ये पूछें कि आप खान का नाम छोड़ें, आपने इस हल्के ने की सियासत, अवाम ने आपको इलेक्ट किया है, पहले 5 साल वो डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं, अभी 5 साल वो, उन्होंने उनकी अपनी कारकर्दगी बताएं, उन्होंने असेंबली में कितनी आवाज बुलंद की अपने हल्के के लिए और लोगों को डिलीवर किया। सर, PTI जो इस पर काफी बिखर चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो PTI के इमरान खान के नाम पे वोट ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो कुछ करेंगे आवाम के लिए? मेरे नजदीक तो उनकी एस्टेब्लिशमेंट से सारी सेटलमेंट हो गई है, वरना पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि कहीं पे काम उनको मुजाहरे नहीं करने दिए, कैंपेन नहीं चल रही। तो ये ऊपर ऊपर से वोट खान के नाम के लेंगे और रात को साहब को सलाम करते हैं, और इनकी डीलें हो चुकी हैं और ये कौम को पता है सारी चीजों का। वरना PTI तो आप मुझे बताएं कि खान साहब को भी डुबोने वाले यही इलेक्टिबल और मरूसी सियासतदान है, उनके कारकुन नहीं है। ठीक है, तो PTI का तो मुझे तो अभी कोई मतलब ये आजाद जीतेंगे, 3 दिन के अंदर पार्टियों के अंदर इन्होंने जाना है, तो PTI का तो इंतखाबी निशान ही नहीं है, तो वो कौन सी पार्टी में जाएंगे? ये फिर स्टेब्लिशमेंट के वही घोड़े हैं। खान साहब को 60-70% छोड़ गए हैं, अब ये भी खान साहब के नाम पे वोट लेके लोगों को बेवकूफ बना के आगे अपनी सेटिंग करेंगे। तो सर, किसी पार्टी ने आपको मतलब आपके ऊपर प्रेशर डाला है कि आप हमारे साथ हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले या हमारे साथ इत्तेहाद? नहीं, मेरी तो ऑलरेडी पार्टी है पाकिस्तान अवामी तहरीक। किसी ने अगर कोई मतलब जो भी पार्टी, प्रेशर तो मेरे पास, खैर प्रेशर तो पहली बात यह है कि मैं हुसैनी काफिले का अलंबरदार हूं। प्रेशर तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी जो है वो कबूल ही नहीं किया। और मैं जिस टीवी पे आप प्रोग्राम कर रही हैं, मेरे राहबर नियाज पाशा जदून है जिन्होंने अपना करोड़ों का नुकसान किया है, और कभी प्रेशर, तो मैं उनका शागिर्द हूं, तो मैं भी प्रेशर कबूल करने वाले बच्चों में से नहीं हूं। वैसे उन्होंने कहा है, मैंने उनको मैसेज भेजा है कि आप लोग इस दफा बैठ जाएं, हमें खिदमत का मौका दें। बाकी वो ये कर रहे हैं, मेरे पोस्टर बैनर ये चीजें, उनके ईवानों में मैंने एक थरथली मचा दी है कि भाई एक आम मिडिल क्लास आदमी हमारे मुकाबले में, यही वो चीज है कि ये तो लोग तो ये कहते हैं
دادے سے شروع کریں، باپ پہ آئیں، بیٹے پہ آتے ہیں، انہوں نے آنے والے جو بچے ابھی وجود میں بھی نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، ان کے بھی انہوں نے سیٹیں لکھ کے رکھی ہوئی ہیں، یہ میری ہے، یہ میری ہے. تو میں تو ان کے خلاف باغی ہوں اس نظام کا، اور انشاءاللہ اینڈ تک رہوں گا. پریشر قبول کرنے والا میں آپ نہیں. کی جو پارٹی ہے پاکستان عوامی تحریک، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار وہ کے پی کے سے کتنی سیٹس لے لیں گے؟ نہیں بیٹا، ہمارا کے پی کے میں تو ہم ہزارہ ڈویژن سے 2 آدمی کھڑے ہیں، ٹوٹل 41 سیٹوں پہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، 150 صوبائی پہ. ہمارا مقصد نظام، ہمارا نعرہ ہے چہرے نہیں نظام کو بدلو، لوٹ کو زوٹ کے راج کو بدلو، سیاست نہیں ریاست بچاؤ. ہم قوم کو یہ اویئرنس دے رہے ہیں کہ اس نظام میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا آپ ایک ٹیلنٹڈ بچی ہیں، آپ الیکشن لڑ سکتی ہیں اس ماحول میں؟ اتنے پیسے ہیں، مگر جو نظام ہم دے رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ نیچے سے کارکنوں کی کھیپ اوپر جائے گی، وہ جا کے آگے ڈیلیور کریں گے. 10,000 آدمی ہمارا پروگرام ہے کہ پورے پاکستان میں ہم شامل کریں گے. ہماری یہ ہے کہ متناسب نمائندگی کے تحت انتخابات ہوں، بلدیات مضبوط ہو، اور چھوٹے انتظامی یونٹ جو ہیں وہ قائم ہوں، جس میں صوبہ ہزارات وہ واحد انتظامی یونٹ ہوگا کہ جس کے بچوں نے قربانیاں دی ہیں. تو ہمارا مقصد لوگوں کا شعور بیدار کرنا ہے، اور میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میکسیمم جو بھی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، اس وقت ہمارے ملک کا اصل مسئلہ معاشی بحران کا بنا ہوا ہے. وہ تو کوئی بھی نہیں حل کر سکتا. جس ملک کو آپ قرضے لے کے چلاتے رہیں تو وہ نہیں چل سکتا. یہ 1.5-2 سال جو ہیں اس کے بعد مجھے تو اس پارلیمانی نظام میں یہ آخری الیکشن نظر آ رہے ہیں. یہ قوم اب سڑکوں پہ نکلے گی اور ایک پرامن عوامی انقلاب آئے گا. سر مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں آپ نے جیسے بات کی ہے کہ میں خواتین کے لیے اور یہاں کے جو مطلب ہماری ینگ جنریشن ہے ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ بہت کچھ کروں گا، انڈسٹریز وغیرہ بناؤں گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ہماری عوام ہے، خاص کر ہزارے کی عوام ہے، جو وہ نکلے گی، کرے گی اس طرح سے کوئی کام؟ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ وہ کبھی اپنی آواز اٹھاتے ہی نہیں ہیں. یہاں کی عوام بالکل چپ ہے. دیکھیں، آواز ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا. اس کے لیے میں نے کہا ہے نا، ابھی میں الیکشن میں ہوں نا، یہاں پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مجھے کہتے ہیں ووٹ ہم آپ کو دیں گے لیکن خدا کے لیے یہ بات دوسرے کو نہ پتہ چلے. تو ان کو میرا میسج ہے کہ جتنا ڈر اور خوف آپ کا ان لوگوں کا ہے، بڑے بڑوں کا، اتنا ڈر اور خوف اللہ اور رسول کا ڈال رہے ہیں تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. لیکن کیا ہم چراغ سے چراغ جلانا چھوڑ دیں گے؟ ہم نے تو لوگوں کو شعور دینا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو سسٹم میں نے کہا ہے یہ ہم ڈیلیور کریں گے. اس کے لیے پورا ہمارے پاس نیٹ ورک ہے. میں آپ کے چینل سے یہ کریڈٹ بھی شمال ایچ ڈی کو دوں گا کہ تمام جتنے بھی یہ 2 بڑے جو کینڈیڈیٹ ہیں، علی خان جدون صاحب اور محبت عوان صاحب، میرا ان کو چیلنج ہے کہ وہ اس آپ کے پروگرام میں لائیو آئیں، میرے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں، سامعین اس کو سنیں. اگر سامعین میرے خلاف ہو گئے تو میں بیٹھ جاؤں گا، اگر ان کے خلاف ہوئے تو وہ بیٹھ جائیں، وہ بتائیں کہ وہ کیا کریں گے. سر ماڈل ٹاؤن کے جو مظلوم ہیں ان کا کیا ہوا؟ ان کے قاتلوں کو ابھی تک سزا کیوں نہیں ملی؟ یہ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے یہ غریب کو انصاف نہیں دیتا. یہ امیروں کی لونڈی ہے اور ان کے لیے یہ عدالتیں کھلتی ہیں. یہ سسٹم کی خرابی ہے کہ عام آدمی کو انصاف، شہدائے ماڈل ٹاؤن ہو، شہدائے ہزارہ ہو، یا عام غریب آدمی کو چلا جائے اس کو انصاف نہیں ملتا. اس لیے ہم نے پاکستان عوامی تحریک سے عدالتی نظام کو بھی تبدیل کرنے کے حق میں لیکن پورا سر جو آپ کے لیڈر تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک میں مظلوموں کو ان کا حق نہیں دلاؤں گا تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ چلے گئے باہر. یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے آپ کو کہ دیکھیں، ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون توڑنے والے لوگ نہیں، اور ہم وہ لوگ نہیں کہ اپنے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں اور ان کے ساتھ لڑائی کریں. ہم نے اپنی ریاست کو بھی بچانا ہے اور سیاست کو بھی بچانا ہے. اس لیے ہم نے قانون کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے. ہمارا کیس لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر جی آئی ٹی کا حکم دیا، اور یہ پاکستان کا نظام ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ نے ایک سپاہی کے کہنے پہ اسٹے دے دیا. تو ہماری قانونی جنگ جو ہے بدستور وہ جاری ہے، اور واحد پاکستان عوامی تحریک ہے کہ جو اپنے شہداء کے ساتھ کھڑی ہے. 1 ارب روپے سے زیادہ ہم لوگ چندہ کر کے ان کا جو ہے وہ وکیلوں کو دے چکے ہیں. اور واحد عوامی تحریک ہے کہ ابھی تک جتنے بھی لوگ وہاں پہ شہید ہوئے یا زخمی ہوئے ان کی کفالت کا ذمہ انہوں نے لیا ہے. ڈاکٹر صاحب کا باہر جانا جو ہے، ڈاکٹر صاحب یقیناً اس وقت پوری دنیا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پاکستان کے لیڈر نہیں، وہ عالم اسلام کے لیڈر ہیں. اس وقت آپ دیکھیں 100 ممالک میں ہماری تنظیمات چل رہی ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے 40 جلدوں پہ قرآن کا انسائکلوپیڈیا لکھا ہے.
8 جلدوں پہ 40 جلدوں پہ حدیث کا لکھا ہے. اسی طرح عربی کے اندر انہوں نے تفسیر لکھی ہے. وہ اپنی پوری, کیونکہ آقا علیہ السلام کی پوری امت ہے نا, ایک لیڈر ہے, وہ مجدد ہے وقت کے, تو اس حساب سے. اور انشاءاللہ جب یہ قوم اکٹھی ہو جائے, اس قوم کو تھوڑا شعور آ جائے. ڈاکٹر صاحب نے تو 2014-13 میں بھی کہا تھا کہ یہ نظام آپ کو نہیں چلنے دے گا. خان صاحب کو بھی کہا تھا, 14 میں بھی کہا ہے, 12 میں بھی کہا ہے. تو ابھی یہ نظام سارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں چل رہا. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جب یہ قوم باہر نکلے گی تو ڈاکٹر صاحب کا گھنٹوں کا سفر ہے, وہ اس قوم کے درمیان آ جائیں گے. وہ ابھی کیوں نہیں آئے, مطلب الیکشن نہیں ابھی تو ہم یہ نہیں دیکھیں, اس نظام کے اندر, اس الیکشن کے اندر ڈاکٹر صاحب کا آنا جو ہے وہ خان صاحب اس پارلیمانی نظام میں اندر جا کے دیکھ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ یہ نظام نمک کی کان ہے, اس کے اندر نمک کی کان پہ ہیرا رکھیں گے تو وہ ہیرا بھی نمک بن جائے گا. تو خان صاحب نے جو تبدیلی کا دعویٰ کیا تھا کہ انہی موروثی سیاستدانوں, انہی الیکٹیبلز, انہی وڈیروں کے ساتھ میں تبدیلی لاؤں گا, تو آج اس کا انجام آپ دیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب تو اس وقت ہم ان کو بلائیں گے, ہم ان کے بیٹے ہیں. ہر کوئی جو میدان میں لڑ رہا ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے. تو ہم یہ تیاری کر رہے ہیں لوگوں کی, 2 کروڑ نمازی ہم نے اکٹھے کرنے ہیں, اور پھر پاکستان پہ ایک پرامن سبز انقلاب آئے گا. ہم اپنے اداروں کے ساتھ نہیں ٹکرائیں گے, نہ اداروں پہ یا ریاست پہ حملہ کریں گے. ہم پبلک کو اویئرنس دے کے اور انشاءاللہ اس کو باہر نکالیں گے. اور ڈاکٹر صاحب کا سفر گھنٹوں کا سفر ہے, وہ اتنی بڑی بات کوئی بھی نہیں ہے. سر پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جائے تو یہ الیکشن کیسے ہوں گے؟ دیکھیں, میں تو بالکل سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو جن 10 سال آپ کے صوبے میں حکومت رہی ہے, انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے. 97 ارب کا قرضہ تھا 13 میں, ابھی 997 ارب کا ہے. 3.5 سال مرکز میں رہی ہے. تو پی ٹی آئی کو تو ڈبونے والے خان صاحب کو, یہ الیکٹیبل موروثی سیاستدان ہیں, اور انہی کی وجہ سے خان صاحب اس حالات میں پہنچ گئے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو تبدیلی خان صاحب کہتے تھے میں لاؤں گا, وہ تبدیلی تو مجھے, آپ کو اگر نظر آئی ہے تو آپ مجھے بتا دیں. بہرحال سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ حق ملنا چاہیے, مگر سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے نا کہ وہ اپنے کارکنوں کو ٹکٹ کیوں نہیں دیتے. یہ مطلب ہے کہ پچھلے کبھی کو کاف میں ہوتا ہے, لام میں ہوتا ہے, میم میں ہوتا ہے, ان کو ٹکٹ دیتے ہیں. جب تک نیچے سے قیادتوں پر کے اوپر نہیں جائے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تبدیلی آئے گی. بہرحال یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے. 18 میں انہوں نے مزے کیے تھے, اس وقت وہ بیٹھے تھے اسٹیبلشمنٹ کی گوڈ میں, آج میاں صاحب بیٹھ گئے ہیں. تو یہ تو اسی کا سسٹم ہے, اسی حساب سے جو جس کا ہیرو ہوگا. پاکستان کا نظام ہے, یہ 5 سال پہلے چور کو کتب بناتا ہے, پھر 5 سال کے بعد کتب کو چور بنا دیتا ہے. سر آپ کے جو لیڈر ہے وہ وعدے کرتے ہیں پھر باہر چلے جاتے ہیں, تو لوگ آپ پہ کیسے یقین کرتے ہیں؟ میرے لیڈر نے کیا وعدہ کیا ہے اور باہر چلے گئے ہیں, مجھے بتائیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن کا بولا تھا کہ میں مظلوموں کو, ان کے جو قاتل ہیں میں ان کو سزا دوں گا, لیکن وہ چلے گئے. میری بات سنیں, مجھے بتائیں کہ ان مظلوموں کو جو انصاف دینے کے لیے ہمارے ملک میں عدالتی نظام ہے کہ نہیں؟ سر یہاں میری ایک ریکویسٹ ہے, نہیں عدالتی نظام ہے, ہم اس کو پروسیڈ کر رہے ہیں, اس کے مطابق چل رہے ہیں. آپ کبھی بھی اپنی ریاست کا جو نظام ہوتا ہے اس کے خلاف اس کے مطابق چلتے ہیں. ہاں لوگ یہ کہتے ہیں, اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کے کارکن جو ہیں وہ گنے اٹھا کے ان کو ماریں گے تو ہم محب وطن پاکستانی ہیں. آپ دیکھیں کہ 14 لاشیں اٹھا کے بھی ہم نے نہ اپنی دفاعی ادارے کو خلاف بات کی اور نہ اپنی ریاست کے خلاف بات کی اور نہ آئندہ کریں گے, کیونکہ اس ریاست کا وجود جو ہے وہ عوام پاکستان اور افواج پاکستان سے ہے. ہم اس طرف اس ملک کو جو عالمی سازش ہو رہی ہے اس طرف نہیں جا رہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر خانہ جنگی شروع کر دیں اور گنے اٹھا کے آ جائیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے سر, آپ ہمارے چینل کے تھرو یہاں عوام کو, ہزارے کی عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ہزارے کی عوام کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ ہزارے کے لوگوں, آپ نے کبھی بھی اپنے میں سے قیادت اوپر نہیں لائے. ہمیشہ آپ نے جاگیرداروں, وڈیروں, سرمایہ داروں کو ووٹ دیا ہے, موروثی سیاستدانوں کو دیا ہے, اور انہوں نے آپ کے ساتھ کبھی وفا نہیں کی. ہزارہ ایک عظیم خطہ ہے, اس کے وسائل سے جو ہے وہ اٹک پار کا جو کام ہے وہ چل رہا ہے. اگر آپ اپنے میں سے قیادت, ہزارہ کا درد رکھنے والی قیادت اوپر لے کے آئیں گے تب آپ کے مسائل حل ہوں گے. اور ایسی قیادت, مجھ جیسی قیادت, میرا انتخابی نشان موٹر سائیکل ہے کہ جو آپ کو ہر گلی محلے روڈ پہ, میری گاڑی آپ روڈ پہ بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں. یہ جو 5 سال کے بعد آئے ہیں یہ تو جب آپ ہاتھ میں لاتے ہیں 10 دفعہ جا کے شیمپو سے ہاتھ دھوتے ہیں. ان کو کیا پتا ہے سونے کا چمچ لے کے پہنے والوں کو اپنے حقوق کے لیے اپنے میں سے قیادت اوپر لے کے جانی پڑتی ہے. تو میرا یہی لوگوں کو پیغام ہوگا پورے ہزارے کے اندر کہ ان کینڈیڈیٹس بھی, میں اپنا نہیں کہہ رہا, ان کینڈیڈیٹس کے ساتھ چلیں کہ جن کے اندر اپنے علاقے کا درد ہو, یہ نہ ہو کہ جن کا سیاست جو ہے وہ کاروبار ہو.
جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ ہمارے ساتھ نصیر خان جدون موجود تھے، انہوں نے اپنی رائے دی اور عوام کا بھی انہوں نے بتایا ہے. تو میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے ہر ایک کو موقع دیا، اس بار آپ ان کو بھی موقع دے کے دیکھیں اور یہ کیا کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ کیا کرتے ہیں. کیونکہ پہلے بھی جو لوگ آتے ہیں ووٹ کے ٹائم پہ وہ بہت باتیں کرتے ہیں لیکن بعد میں وہ بھول جاتے ہیں. انہوں نے جیسے کہا ہے کہ اگر اس طرح سے میں نے جو وعدے کیے میں بعد میں بھول جاؤں تو عوام جو ہے وہ میرے خلاف بول سکتی ہے. تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ ان کو اس پر ووٹ دیں اور دیکھیں کہ ان کے لیے یہ جو ہے وہ آپ کے لیے کیا کرتے ہیں. تو مجھے اجازت دیجیے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.